سے آج جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے تو حج کے متعلق جو فضائل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے بیان فرمائے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کی اس مختصر نشست کے اندر حج کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ناس سے مراد مسلمان ہیں، ناس سے مراد مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہے اور یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ فرشتوں کے اوپر، اسی طریقے سے بچوں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرض بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ناس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندے مومن مسلمان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، وہ لوگ حج کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے۔ اب صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صاحب استطاعت سے مراد یاد رکھیں من استطاع الیہ سبیلا، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہاں پر یہ کہ جن کے پاس توشہ ہو اور جن کے پاس سواری ہو، یعنی سواری کے اوپر قدرت ہو، راستہ پرامن ہو، سواری کے اوپر بیٹھنے والا بندہ بیٹھ سکے، تندرست ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہو، مسلمان ہو، پھر اس کے پاس اتنا خرچ موجود ہونا چاہیے کہ وہ سفر کرے تو سفر کے جو اخراجات ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی اخراجات ہیں ان کے اوپر قدرت حاصل ہونی چاہیے، اور جتنا عرصہ وہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر وہ رہے گا تو گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے ذمے ہے، گھر والوں کے لیے خرچ چھوڑ کے جائے گا۔ یہ تفسیر ہے من استطاع الیہ سبیلا کی۔ تو اتنا جس شخص کے پاس ہو، اتنی جس شخص کے پاس توفیق ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اقرع ابن عابس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم نازل کر دیا ہے، اب تمہارے اوپر حج ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ تو اقرع ابن عابس کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کے صحابی تھے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا حج ہم ہر سال کریں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہر سال ہمارے اوپر حج ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب دریافت کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ہر سال حج فرض کر دیتا، یعنی میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو پھر تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام تفویض فرمائے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے جو نکل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا قانون بن جاتا ہے۔ اس معنی کے اندر ہم کہتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ مختار ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، فرماتے میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اب دوستو یاد رکھیں ایک بات، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کریں۔ یہ آج جس جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا گھر نظر آتا ہے کعبۃ اللہ شریف، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے 2000 سال قبل آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی تو ساری پانی پانی تھا، اس وقت زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، صرف پانی پانی تھا، اس پانی کے نیچے وہ گھر تھا اللہ تعالیٰ کا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آج جس جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا گھر نظر آتا ہے یہ جگہ خشک ہونا شروع ہوئی۔ اس مقام کے اوپر جہاں پر کعبہ شریف ہے یہاں سے خشکی شروع ہوئی، اس لیے کعبہ شریف کو مصدر کائنات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کائنات پھوٹ پڑتی ہے اس سے، کائنات کی آغاز اس جگہ سے ہوتا ہے، کائنات کی ابتدائی اس جگہ سے ہوتی ہے۔ تو اس مقام کے اوپر جہاں پر کعبہ شریف ہے یہاں سے خشک ہونا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو پیدا کیا۔
زمین کو پیدا کیا تو خشکی اس جگہ سے ہوئی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے۔ پھر زمانے گزرے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آیا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کعبے کی تعمیر کی، اس کعبے کو مزید تعمیر کیا، اس کا طواف کیا۔ پھر زمانے گزرتے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس وقت طوفان آیا تھا تو اس طوفان کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کی تعمیر کریں۔ یعنی طوفان نوح کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا گھر بے نشان ہو گیا، یعنی اس کے اوپر مٹی، گرد و غبار وغیرہ پڑ گیا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میرا گھر تعمیر کریں۔ تو فرمایا گھر کس لیے تعمیر کروں؟ فرمایا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا گھر اس لیے تعمیر کرو کہ یہاں پر طواف کرنے والے طواف کریں گے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف بیٹھیں گے، رکوع کرنے والے رکوع کریں گے، سجدہ کرنے والے سجدہ کریں گے، اس لیے گھر کو تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرمانے لگے کس مقام کے اوپر؟ فرمایا یہ جگہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقام کے اوپر پر مارا، اپنا نورانی پر 600 پر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ جگہ دکھائی گئی، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پر مارا، اللہ تعالیٰ کا گھر ظاہر ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کا گھر ظاہر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو گیا، یہ لمبی بات ہے میں مختصر کرتا ہوں، جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پاک پروردگار اب تیرا گھر تعمیر ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فرمایا ابراہیم اب لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بن چکا ہے، اب آئیں اس گھر کا طواف کریں، اس گھر کا حج کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیں جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہوئے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، ندا دیے لوگوں سنو اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اب آئیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت جلالین شریف کے اندر موجود ہے، یہ روایت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ندا دی کہ اے لوگو اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے آ جاؤ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابراہیم کی آواز کو سننے والوں نے سنا، یعنی قیامت تک جن لوگوں نے پیدا ہونا تھا سب نے سنا، جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی سنا، جو باپ کی پشتوں کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی سنا، جو لوگ عالم ارواح کے اندر تھے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، ان کی روحیں تھیں، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور پھر اس آواز کے اوپر لبیک کہی۔ تو یاد رکھیں جس بندے نے ایک دفعہ لبیک کہا زندگی کے اندر اس کو ایک دفعہ حج نصیب ہوا، جس نے 2 دفعہ لبیک کہا اس کو 2 دفعہ حج نصیب ہوا، یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے زندگی کے اندر 55 حج کیے تھے، تو پتہ چلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روح نے 55 دفعہ لبیک کہا تھا۔ تو یاد رکھیں جس نے جتنی دفعہ جس مسلمان کو آواز پہنچی، جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نصیب ہوا۔ تو یہاں پر دوستو ایک عقیدے کی بات بھی یاد رکھیں، دیکھیں یہ رب تعالیٰ ہے، سوال تو بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہوئے، اب دنیا کتنی بڑی ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں پر مسلمان بستے تھے سب نے اس آواز کو سنا، جو زندہ تھے انہوں نے بھی سنا، جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے انہوں نے بھی سنا، باپ کی پشتوں کے اندر تھے انہوں نے بھی سنا، عالم ارواح کے اندر تھے انہوں نے بھی سنا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیں پوری دنیا سن لے، ماؤں کے پیٹوں والے بھی سن لیں، باپ کی پشتوں والے بھی سن لیں، عالم ارواح والے بھی سن لیں، تو یار ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آواز سنانا چاہے ابراہیم کی آواز پوری دنیا کو سنا سکتا ہے، تو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس محمد مصطفیٰ کو مدینے کے اندر سنا دیتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بن احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، اور دلائل الخیرات کے مقدمے کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے انا عارفہم، فرمایا میں اس کا درود و سلام سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں، اور پھر جواب بھی دیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔
ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کی امت کے اندر داخل ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، تو مقتدی کی اتنی شان کہ اللہ تعالیٰ اس کی آواز ساری دنیا کو سنا دے تو وہ رب اس کے اوپر قادر ہے کہ میرا تیرا درود بھی حضور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ اب دوستو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حج جو فرض ہوا تھا 9 ہجری کے اندر، یعنی آقا علیہ السلام 11 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے، 9 ہجری کے اندر جو مستند قول ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مسلمانوں کے اوپر حج فرض قرار دیا ہے۔ اب دوستو مختصراً جو وقت بچتا ہے چند فضائل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ابتدائی گفتگو تھی، اب یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرتا ہے تو حج کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ حج کرتا ہے اور حج کے اندر کوئی بری بات نہیں کرتا، کوئی فحش گفتگو نہیں کرتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا جو حج کے آداب کے منافی ہوتا ہے، تو فرمایا اس بندے کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ یوں سمجھے کہ آج ہی اپنی والدہ کے بطن سے دنیا کے اندر آیا ہے، یعنی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دوستو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یا باقی جو حدیثیں آتی ہیں کہ جو بندہ جمعہ پڑھتا ہے تو اللہ پچھلے ہفتے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، عید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بندہ کسی مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کو پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں ذہن کے اندر یا آپ سنتے ہیں یاد رکھیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی بندے نے زندگی کے اندر جو چھوٹے گناہ کیے ہوتے ہیں، جو صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کے اوپر حد جاری ہوتی ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ بندوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دیکھیں نا، اپنے دوستوں کے حق دبا دیتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کے حق دبا دیتے ہیں، بہنوں کی میراث کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، دوستوں کی میراث کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، قرضے لیتے ہیں، قرضے کھا جاتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، معاف کروا لیتے ہیں، جھوٹ موٹ کی کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، تو یہ جو بندوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں نا، یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ حج کرنے والے کے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار کریں گے، اور اسی طریقے سے بندوں کے جو حقوق آپ نے دبائے ہوئے ہیں وہ حقوق آپ واپس کریں گے، وہ بندہ آپ کو معاف کرے گا تب آپ کو معافی ملے گی۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، حدیث پاک کا مفہوم کیا ہوا کہ جو بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلی خطائیں اس کی معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر بندے کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے، بندہ خود معاف کر دے معاف ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، یہ بخاری شریف کی روایت تھی۔ دوسری روایت الترغیب والترہیب کے اندر امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کی، اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ فرمایا وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے، وہ بندے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی استغفار کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ کتنی بڑی شان ہے حاجی کی، کتنی بڑی شان ہے عمرہ کرنے والے کی، کہ جو بندہ عمرہ کرتا ہے، جو بندہ حج کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی استغفار کو بھی قبول کرتا ہے۔ وہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرے مقام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، سفر کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو فرمایا راستے کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر چلا جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی صبح تک اس بندے کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور چوتھے مقام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، اور چوتھے مقام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کو ملا لیا کریں، یعنی حج کے لیے جب سفر کریں تو جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، حج تمتع کرنا ہے، یعنی حج کے ساتھ آپ نے عمرے کو بھی شامل کرنا ہے۔ پہلے آپ نے عمرے کا احرام باندھنا ہے، قران کریں وہ بھی ٹھیک ہے، حج تمتع کریں وہ بھی ٹھیک ہے، احناف کے نزدیک حج قران افضل ہے، یعنی ایک احرام باندھیں، اسی احرام کے ساتھ آپ حج بھی کریں، اسی احرام کے ساتھ آپ عمرہ بھی کریں۔ لیکن تمتع کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندہ جا کے عمرہ کر لیتا ہے، پھر احرام اتار دیتا ہے، پابندیوں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر جب حج کا موسم آتا ہے، حج کے دن آتے ہیں تو پھر احرام باندھ دیتا ہے۔
یہ حج تمتع ہوتا ہے، یعنی 2 احرام آپ باندھ لیں۔ لیکن احناف کے نزدیک قران افضل ہے، آپ نے قران کرنا ہے، ایک ہی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی کرنا ہے، آپ نے عمرہ بھی کرنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج اور عمرے کو ملا لیا کرو۔ فرمایا یہ فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے، فقر کو بھی اور گناہوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسے دور کر دیتا ہے، فرمایا جس طرح بٹی سونے چاندی اور اسی طرح لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ جو فقیری ہوتی ہے، یہ جو غربت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہیں، حج اور عمرہ کرنے سے یہ بھی چلی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ان کی توفیق نہیں ہوتی لیکن عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کی توفیق نہیں ہوتی حج کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کی توفیق نہیں ہوتی وہ قربانی کر دیتے ہیں۔ قربانی کا موسم بھی دیکھیں قریب ہے، اس کے متعلق بھی آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ قربانی کے لیے پورا سال شرط نہیں ہوتا کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے مال کے اوپر شرط ہے کہ پورا سال گزر جائے، یہ بات ضروری نہیں ہوتی، بلکہ جو قربانی کا موسم ہوتا ہے ان دنوں کے اندر حالات اچھے ہونا ضروری ہیں۔ یعنی ان دنوں کے اندر آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی تک چلا جائے یا 7.5 تولے سونے تک چلا جائے، تو اتنا مال اگر ان دنوں کے اندر موجود ہو تو اس بندے کے اوپر قربانی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی قربانی کرتے ہیں، تو یہ خون بہانا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر اس بندے کی غربت دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، جو غربت بھری زندگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی کے اندر کئی لوگوں کو دیکھا ان کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ساری ان کی غربت کو ختم کر دیتا ہے، وہ بڑے بڑے پلازوں کے کوٹھیوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہ بھی دی ہو، کمزوری ہو، حالات کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی آپ عمرہ کر لیں، قربانی کر دیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی غربت کو دور کر دیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حج اور عمرہ ملا لیا کرو، یہ غربت کو بھی دور کرتا ہے اور اسی طریقے سے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے، بندے کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کی غربت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب دوستو چونکہ وقت مختصر ہے، میں بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ یاد رکھیں میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، علاقہ چچ، وہاں پر